اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو ایک کتاب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس کتاب کے لکھنے والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری ہیں اور اس کتاب نے سیرت نبوی پر دنیا بھر میں اول انعام بھی حاصل کیا ہے۔ یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک انتہائی جامع کتاب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن کچھ بہت لمبی ہیں اور کچھ بہت جلدوں پر مشتمل ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے یہ ایک انتہائی مختصر سی کتاب ہے جس کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ بھی نہیں کہ کسی واقعے کو چھوڑ دیا گیا، ہر واقعے کو بڑے اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً ہر پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ وقت نہیں چاہیے۔ جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا ان کی سیرت سے تھوڑی بہت دلچسپی بھی ہے وہ اس کتاب سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کتاب کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کتاب کے لکھنے والے کی زبان سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی گئی کہ وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالہ لکھیں، اور پھر سب کو جو بھی اس میں دوسری تیسری یا چوتھی یا پانچویں پوزیشن حاصل کریں گے ان کو 30 50 40 یا 20 ہزار ریال انعامات کے طور پہ دیے جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد جب میں بنارس اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرے پھوپھا بھائی اور محترم استاد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری جو تھے انہوں نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور مجھے کہا کہ میں اس مقابلے میں حصہ لوں۔ میں نے ان کے سامنے اپنی کم علمی کا عذر پیش کیا اور میں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد ان کی بار بار جو ان کے اصرار پر میں نے یہ کہا کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے انعام حاصل ہو۔ پھر بھی ان کے اصرار مسلسل پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ میں اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ اس کے بعد جو بھی مجھے ملتا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیال یہ ہوا کہ شاید خلق کی یہ زبان خدا کا نکارہ ہے۔ میں نے پھر اس کے بعد مقابلے میں حصہ لینے کا سوچا اور اپنا کام شروع کیا۔ تقریباً اس بات کو 5.5 ماہ گزر چکے تھے اور اب 3.5 ماہ میں نے اپنا مقالہ مکمل کر کے حوالہ ڈاک کرنا تھا۔ پھر آخر کار شب بیداری کی برکت سے مقالہ مکمل کر کے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے یہ مقالہ میں نے حوالہ ڈاک کر دیا۔ اس کے مہینوں کے بعد مجھے یہ موصول ہوا کہ میرا مقالہ جو ہے وہ شریک مقابلہ کر لیا گیا ہے، تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دن پہ دن گزرتے گئے حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ پھر میں بھی اپنے مشاغل میں الجھ گیا اور مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ میں نے کسی مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ 10 جولائی کو 1978 چاش کے وقت جب میں بے خبر سو رہا تھا تو اچانک میرے حجرے میں طلبہ کا شور اور ہنگامہ ہوا۔ آنکھ کھل گئی، دیکھا تو وہ سب کے سب آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آ گئے ہیں۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا کہ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد مولوی عزیر بھی مجھے تفصیلات سنا رہے تھے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں جو تقسیم انعامات کی ایک تقریب منعقد کی گئی اس میں مجھے بھی شرکت کے لیے جانا تھا۔ اس طرح پہلی بار مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی اور 10 ربیع الاخر یوم جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہوا۔ پھر تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوا اور مکہ کے نائب گورنر امیر سعود بن عبد المحسن جو مرحوم ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ 1000 سے زائد مقالات موصول ہوئے تھے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا، اور اس کے بعد جو انعامات کے 5 مقالات تھے مستحق ہوئے انہوں نے ان کا اعلان کیا، اور جس میں سب سے جو پہلا انعام تھا وہ مجھے ملا۔ الرحیق المختوم، عربی، تالیف صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ بنارس ہند۔ اس کے بعد مجھے اظہار خیال کی دعوت دی گئی اور میں نے اپنی مختصر تقریر میں رابطہ کو ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کے بعد ضروری اور مطلوب گوشوں کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد 5 میں انعامات تقسیم کیے گئے اور تلاوت قرآن مجید پر تقریب کا اختتام ہوا۔
حجاز سے واپس ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کے اردو خواہ طبقے کی طرف سے کتاب کو اردو جامہ پہنانے کا تقاضا شروع ہو گیا، جو کئی برس گزر جانے کے باوجود برابر قائم رہا۔ بالآخر مشاغل کے اسی ہجوم میں ترجمہ شروع کر دیا گیا اور اللہ کا بے پایا شکر ہے کہ چند ماہ کی جزوی کوشش سے پایا تکمیل کو پہنچ گیا اور اب یہ ایک کتاب کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں اپنی اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو شروع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات اس میں درج کیے گئے ہیں وہ 1 بائی 1 سنانا شروع کروں گی، اور یہ بھی کوشش کروں گی کہ اس میں کوئی ایسا ایک سیکوینس رہے، یہ نہ ہو کہ ایک واقعہ جو ہے وہ درمیان میں کٹ کرنا پڑے، تو اس کو میں اس طرح سے کوشش کروں گی کہ ایٹ لیسٹ ایک سیکوینس کے ساتھ انسیڈنٹس کو بیان کر سکوں، اور تاکہ سننے والے جو ہیں ان کا بھی اس میں انٹرسٹ رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔